جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم۔ اللہ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے اور بہت لینا ہے۔ جب وہ مائل بکرم ہے اپنی عطا کو، اپنی بخشش کو، اپنی کریمی کو اور اپنی نعمتوں کو دینے پہ مائل ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے بس آ جا ان 10 راتوں میں، جن 10 راتوں کی میں نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لیں۔ صلاۃ و تسبیح کا کوئی تعین نہیں کہ اس کو کس وقت پڑھنا ہے، لیکن اگر 10 راتوں میں صلاۃ و تسبیح کو پڑھ لیں، آپ روز پڑھ لیں، آپ 10 راتوں میں کوئی چوک جائے لیکن روزانہ پڑھیں اور گڑ گڑا کے پڑھیں صلاۃ و تسبیح۔ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے، زوال کو نعمت میں بدلنے کے لیے، مصیبت کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے، اور قرضوں کو تمنگری میں بدلنے کے لیے، اور جھونپڑے کو محل میں بدلنے کے لیے، اور پریشانیاں، مشکلات کو راحتوں میں بدلنے کے لیے صلاۃ و تسبیح ازل سے ایک حیرت انگیز تحفہ ہے۔ یا فتاح ہو اور صلاۃ و تسبیح، آپ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں، بالفرض آپ دونوں نہیں کر سکتے، آپ کو ایک چیز کر لیجئے، آپ دونوں کر لیں، آپ کو سہولت ہے، نعمت ہے، سعادت ہے اور برکت ہے۔ بہرحال جس نے کیا ہے، میرا سالہ سال کا تجربہ ہے، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے یہ تجربہ بڑی بڑی ہستیوں کے چلے آ رہے ہیں، جو ان 10 راتوں میں یہ 2 عمل کرتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس کی سنتا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ اس کے لاڈ سہتا ہے، اللہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ اس پہ کرم اور عطا کی بخشش کی چادر پھیلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا درد ختم، اس کا غم ختم، اس کی مجبوریاں ختم، اس کی سولیاں ختم، اس کے سوال پورے ہوتے ہیں، اور اس کو نعمت، عظمت، عزت، برکت ملتی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اور نہایت ہی فضیلت، برکت، سعادت اور عبادت کا مہینہ، اور خاص طور پہ اس کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور اس کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت، برکت، سعادت انتہائی بہت زیادہ۔ قرآن پاک میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ یہ 10 راتیں جو بندہ ان کی قدردانی کرے گا، اور جو بندہ ان 10 راتوں میں چاہے تھوڑی دیر ہی عبادت، تلاوت، تسبیح، استغفار، اعمال کرے گا، میرا اللہ کہتا ہے میں اس کو جھولیاں بھر کے دوں گا۔ دیکھیں، انسان کا مزاج ہے کہ وہ ایک بات کو بیان کرتا ہے، پھر اس کی تاکید کرتا ہے، پھر اس پہ زور دیتا ہے، اور آخری چیز اس پہ قسم ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ میرے بندو، مجھ سے قریب آنے کا ایک انوکھا بہانہ، اور میں اپنے بندوں کی سنوں اور اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کروں، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دوں، ایک بہانہ ہے، اس کی کریمی کا، اس کے فضل کا، اس کی عطا کا اور اس کی شفقت کا ایک بہانہ ہے۔ ان 10 راتوں میں کیا کرنا ہے اور ان دنوں میں کیا کرنا ہے، کون سے عمل ایسے کیے جائیں، کون سی تسبیح ایسی کیا جائے، کون سا لفظ ایسا پڑھا جائے، کون سا وظیفہ ایسا کیا جائے جو ان 10 راتوں میں ہماری زندگی کے نظام کو بدل کے رکھ دے، اور ان 10 راتوں میں ہماری زندگی میں اللہ کی محبت، عشق مصطفیٰ، آل رسول، اصحاب رسول کی نسبتیں یہ ہماری زندگی میں رچ بس جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل، ہماری مشکلیں، ہماری ناکامیاں، ہماری پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، الجھنیں، ناکامیاں، گلیوں کا بند ہونا، راستوں کا بند ہونا، زندگی کا تلخ ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس زندگی سے نکل آئیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکل کے ہم زندگی میں راحت ملے، خیر ملے، رحمت ملے، عافیت ملے، اور دنیا آخرت کی برکتیں ملیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات کو ہم نے
تھوڑی سی محنت کر کے کیش کرنا ہے، ہاں ہاں کیش کرنا ہے، اور پھر ہماری نسلیں اور ہم اس پہ عائش کریں۔ آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی، بڑی بڑی درباروں کے گدی نشین مجاور، ان کے پاس مال دولت چیزیں آج بھی زیادہ ہیں۔ دنیا میں جتنی مہنگائیاں آ جائیں ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ ہے وہ بڑے، وہ بزرگ، وہ ہستیاں، انہوں نے بہت ہی زیادہ اللہ کے خزانوں سے لیا تھا، اعمال کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، ان مبارک ساعتوں اور راتوں کی قدردانی کے ذریعے، ان مبارک راتوں اور ساعتوں کی قدردانی کے ذریعے انہوں نے بہت لیا تھا اور بہت مانگا تھا، اور انہیں ملا۔ صرف انہیں نہیں، ان کے ساتھ وعدے ہیں کہ ہم آپ کی نسلوں کو پالیں گے۔ آج ان کی نسلیں پل رہی ہیں، ان اولیاء صالحین کی، ان بزرگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے اور بہت لینا ہے۔ جب وہ مائل بکرم ہے اپنی عطا کو، اپنی بخشش کو، اپنی کریمی کو اور اپنی نعمتوں کو دینے پہ مائل ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے بس آ جا ان 10 راتوں میں، جن 10 راتوں کی میں نے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، تو پھر ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لیں اور بہت کچھ لیں۔ حقائق یہی سچ پوچھیں، اگر ہم 10 راتوں میں فیصلہ کر لیں صرف 10 منٹ دیں گے، 20 منٹ دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، پر ہوں ایسے جو یکسوئی، توجہ، دھیان، مستقل مزاجی، اندر کی کیفیتوں کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتے، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ ان راتوں کو منور کرے، ان راتوں کو بابرکت کریں، ان راتوں کو سعید بنائیں، سعادت مند بنائیں، اور ان راتوں میں رزق، برکت، عزت، گھر، صحت، بیٹے، نعمتیں، شادیاں، گھریلو زندگی، مسائل، الجھنیں کوئی بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم گنتے چلے جائیں مسائل کو، کتاب بن جائے گی۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن نہیں، ناممکن ہمارے لیے ہے۔ اللہ کریم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، اور وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ ان راتوں میں یہ پڑھ کے اپنی راتوں کو سعید بنا لے، سعادت مند بنا لے، اور ان راتوں میں ان وظیفوں کے ذریعے اس کی رحمت کو کیش کریں اور نسلیں اور آپ عیش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے صلاۃ و تسبیح بھی اور یا فتح بھی۔ یہ آپ کو بھی اجازت ہے اور جن کو بتائیں ان کو بھی اجازت ہے۔ بہت بابرکت راتیں، بابرکت وظیفہ اور بابرکت دعائیں اور بابرکت لمحے انشاءاللہ ضرور کریں گے اور پائیں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو ہمیشہ برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ قدردان کو ملتا ہے، آپ یقیناً قدردان ہیں اور ضرور پائیں گے۔